بلاسمی لا پاکستان میں بڑا ایک ڈیبیٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ لبرلز کی ایک سائیڈ ہے اور دوسرے طبقے کی ایک ہے. یہ بتائیں، دو ہے بلاسمی میں، دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ناموس رسالت کے حوالے سے. ایک ہے سبسٹینشل لا اور ایک ہے پروسیجرل لا. سبسٹینس ہے قرآن و سنت اجماع، جو ہم نے کچھ آیات ریفرنسز بھی آپ کے سامنے کوٹ کیے. ایک ہے اس کا پروسیجر. جب کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ اس کے پروسیجر میں بہتری لائی جائے تاکہ ٹرائل بھی سپیڈی ہو، جس نے گستاخی کی ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی کلپریٹ ہے یا بے گناہ ہے، یعنی اس کو بھی پورا صفائی کا موقع دیا جائے. تو آپ کیا کہتے ہیں، پروسیجر میں کہیں ہمیں بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے یا سبسٹنس بھی ڈیبیٹیبل ہے؟ دیکھیں، سبسٹنس جو آپ نے بات کی ہے، یہ پاکستان کی تمام عوام نے، جن کا آپ نے ذکر کیا ماڈریٹ، ان کو باقاعدہ موقع دیا گیا. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اور یہ واحد قانون ہے پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ، جس کی ہفتوں ڈیبیٹ چلی اور اس کے بعد یہ پاس ہوا، متفقہ طور پر پاس ہوا. اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایگری کیا. جہاں تک پروسیجر کی بات ہے تو پروسیجرل لا تو ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. ابھی جس ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں پیکا، یہ 2016 میں آیا. اس میں کچھ پروسیجر پرانے پروسیجر کے ساتھ ایڈ کیا گیا. اس کی لیمیٹیشن 3.5 ماہ ہے ٹرائل کی، لیکن اب 3.5 ماہ کا بھی اگر ملزم کو 3.5 ماہ میں آپ 90 کہہ لیں دن ہوتے ہیں، اگر چھٹیاں نکال لیں آپ، اس سے بھی کم ہوں گے. لیکن ایک ٹرائل ابھی ڈیسائیڈ ہوا، اس میں 113 موقع دیے گئے ملزم کو مختلف ڈیٹوں پہ، اور وہ ڈیٹ ٹرائل جا کر 4 سال میں ختم ہوا، جس میں 3.5 سال میں ہونا تھا. اگر اس کو جلدی جی بلاسفیمی کیسز کی بات کر رہا ہوں میں. اب اگر اس کو جلدی کرتے ہیں تو پھر شور مچاتے ہیں کہ جی ملزم کو موقع نہیں مل رہا. ملزم کو ایک ایک گواہ کے اوپر 50 موقع دے رہی ہے کورٹ، اور کورٹ کیا کرے؟ پروسیجر میں کتنا لینیٹ ویو لے کر آئیں کہ چلیں اس میں اگر کسی کو کوئی شبہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. رؤف صاحب، کتنا پریشر جھیلتے ہیں آپ؟ میں ایک چیز، آپ کا نام تو ماشاءاللہ آپ جو خیر کا کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں ہیں، آپ کی ٹیم جتنی بھی ہے، یہ بہت بلند کام ہے، چنیدہ لوگ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی اس مسئلے کو ایڈریس ہونا چاہیے. میں شاہ صاحب سے بھی پوچھوں گا، یہ بتائیں کہ انڈیویژول جو لوگ ہیں جو ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں، حالانکہ شرعاً اس کا کوئی جواز نہیں ہے، جب آپ کے پاس اسلامی ریاست ہے، عدالت ہے، اور فری ٹرائل ملزم کو بھی دینا چاہیے، سیدھی بات اسلام میں ہے اس کو. اور اب کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتیں کام ٹھیک کر رہی ہیں اس پیڈی انداز میں کہ لوگوں کو جواز نہ ملے؟ میں نے کئی بندوں سے بات کی، کہتے جی عدالتوں میں سست ہے تو پھر ہم قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اس حوالے سے دیکھیں، ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو تیز تر کیا جائے، قانون کی منشا کے مطابق کیا جائے. میری منشا کے مطابق نہ کیا جائے، قانون کی منشا کے مطابق کیا جائے. قانون کی منشا اگر 3.5 ماہ کے اندر فیصلہ کرنا ہے تو سسٹم کو ایسا کر دیا جائے کہ وہ 3.5 نہیں تو چلیں 4.5 ماہ میں کر دے. لیکن 3.5 ماہ والا کیس جو ہے 3 سال میں جائے گا تو لوگوں میں مایوسی پھیلے گی قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے. بالکل، وہ مایوسی کبھی کبھی باہر آ جاتی ہے، جیسے ڈریگ کر لیتے ہیں. جی بالکل ایسے بہت سارے کیسز وہ پھر اخلاف ہمارے جاتے ہیں جب وہ، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ مین آدمی کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے بات. جب ہجوم آ جاتا ہے، کراؤڈ آ جاتا ہے، موب آ جاتا ہے، تو وہ پھر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ عدالتوں نے تو فیصلے نہیں کرنے. موب سائیکی ڈیفرنٹ ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اب آ کر فیصلے ہونے شروع ہوئے. اب فیصلے ہونے شروع ہوئے تو اب عدالتوں پہ اعتراض شروع ہو گیا. اب آپ ججز کے خلاف پروگرام شروع کر دیں، آپ سوشل میڈیا کو اس پہ یوز کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی قانون سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو پرابلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے، تو وہ نہیں ہونے دی جائے گی. اس پہ ایسا ایشو نہیں کہ کوئی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر انگلی اٹھا دے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑا واضح میسج ہے. ہم قانون کو آخری حد تک ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں، ہم قانون کے لیے آخری حد تک جانا چاہتے ہیں، لیکن قانون کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی لا قانونیت کے لیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو ایسے واقعات کا تدارک بھی ہوگا؟ اگر آپ دیکھیں نا، پاکستان کی تاریخ میں 390 لوگ پکڑے گئے، بلاسفیمر ہیں، وہ بدترین بلاسفیمر ہیں. اتنا تو بلاسفیمی آج تک نہیں ہوئی. اچھا، اس میں کوئی ہنی ٹریپ یا اس طرح کا ایسا کوئی ایویڈنس لا کر دے دیں تو مجھ پہ پرچہ کروا دیں. آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی ایویڈنس آتی ہے کہ کوئی پیسے لیتا ہے
ان چیزوں کے لیے کوئی فائنینشیل ایم ہے کسی کا، میں وکیل ہوں، میں مدعی ہوں ایک کیس میں، پرچہ کروا دیں ہم پہ، ہم اس پرچے کو، آپ جو جرم کہیں گے اس جرم کو تسلیم کر لیں گے. کوئی شہادت ہوگی نا کسی کیس کی، 3400 درخواستیں ایف آئی اے کہتا ہے کہ پورے ملک سے ہمیں آئیں، تو 3400 درخواستوں میں کوئی ایک درخواست لاتے ہیں جس میں مدعی نے کہا ہو کہ میں پرسو نہیں کرنا چاہتا، تبھی پیسے لیے ہوں گے اس نے. کہیں پہ بتا دیں کہ جناب ملزم کو ضمانت دے دی گئی، مدعی نے کہا کہ جی میرا یہ ملزم نہیں ہے، تفتیش میں ملزم بے گناہ کروا دیا گیا ہو، بری ہو گیا ہو، ضمانت ہو گئی ہو، کہیں پہ کچھ نہیں ہوا. اچھا واجد زرین کیس ایک آیا تھا، وہ بھی ان کی، اس کی اپڈیٹ دے دیں کیا ہے؟ آپ دیکھیں بدترین گستاخ، عدالت میں ٹرائل چلتا رہا، ہر آپشن دیا گیا، صرف بحث پہ اس کے تقریباً 5 ماہ تک مسلسل ڈے ٹو ڈے وہ چلتا رہا، بحث نہیں کی گئی. ابھی سزا ہو گئی ہے جی، اس کو ٹرائل کورٹ نے سزا دی، اس کے وکلا اویلیبل تھے، انہوں نے پورا تھریش کیا کیس کو، کیس کہیں سے بھی نہیں ویک تھا. یہ سوال میں نے اس لیے بھی کیا کہ جو خطہ کوثر یا اس ناردرن ایریا کا بیلٹ ہے، ان لوگوں نے پوچھا تھا، تو آپ جو پکچر کلیئر کریں گے کہ ایویڈنس کے بعد اس کو موقع دیا گیا، دلائل ہوئے، تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کی فیملیز کو بھی کہا، ان کی فیملیز بہت سے معززین کے ساتھ رابطے ہوئے، انہوں نے ہم سے معززین نے رابطے کیے، تو ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ ان کی فیملی کو لے کے ایف آئی اے چلے جائیں، عدالت آ جائیں اور اس چیزیں پہ دیکھ جرم لیں. کیا تھا؟ کس 295 سی. اچھا وہ کریٹر تھا بلاسفیمی کا، اچھا گستاخانہ مواد کا کریٹر تھا. وہ جو گستاخی تھی وہ بتائی نہیں جا سکتی، جو اخلاقیات وہاں ختم تھے کہ اپنی فیملی کے کس محرم کے بارے میں اس نے کیا گفتگو ان کی ہوئی کیسز تھی، وہ میں جو ساری اس کے مفتیان کرام، تو میں کیا کہوں، کرائم کہوں کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو اس کی سائڈ لے رہے ہیں، اس کی سائڈ لے رہے تھے. اچھا 2 چیزیں ہیں اس میں، اس کو بھی ذرا ایک کلیئر کر دیتا ہوں کیونکہ اس مسئلے میں مجھ سے ڈسکس کیا گیا تھا، بہت سے دوستوں نے آ کے، علماء اکرام نے، کچھ علماء اکرام کو انہوں نے ایک غلط تحریر بنا کر بھیجی تھی، مس کنسپٹ، مس لیڈ ہو گئے تھے وہ وہاں پہ. کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیونکہ رشتے نبھانے ہیں، تعلق نبھانے ہیں، تو ہم نے تو تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبھانا ہے، اس کے بعد کوئی تعلق دیکھا. راؤ صاحب بتائیں ان کی ہسٹری اپلیکیشن کے حوالے سے، اور ساتھ مختصراً میسج بھی بتا دیں اتھارٹیز کو، ریاست کو، حکومت کو اور عوام کو. دیکھیں جیسے قاضی صاحب نے کہا، سوشل میڈیا پہ بلاسفیمی کے جو جہاں ہو رہی ہے وہاں تمام مذاہب کی بلاسفیمی پڑی ہے. اگر نہیں پڑی تو ایک گروپ ہے پاکستان میں جن کا آپ نے نام لیا، اس کو کیونکہ میرا آئین مذہب نہیں مانتا، میں بھی نہیں مانتا، میں کھل کے تو قادیانی کہتا ہوں. وہ مرزئی جو ہیں ان کا جو گرو ہے اس کی کوئی بلاسفیمی نہیں پڑی. اچھا، اس فکرے سے آپ پوری لائن سمجھ گئے ہوں گے. بقیہ بنانے کا کیا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں بنایا کس نے ہے، ایتھسٹ ہیں، فری میسنز ہیں، ایلومناٹی 666 ہے، شیو سینا کا ایک باغی گروپ ہے انڈین کا، یہ سارے مل کر پاکستان میں انجیکٹ کریں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے امن کو برباد کر دیا جائے تاکہ یہاں استحکام نہ ہو، یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو، یہاں ترقی رک جائے اور پاکستان گر جائے. یہ ان کا مقصد ہے. یہ مذہب سے زیادہ ملک کے ساتھ اٹیچ ہے، پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے. کون سا معاشرہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے قانون میں قتل کرنے کی آزادی ہے؟ کہیں ہر آزادی کہیں نہ کہیں جا کے لمیٹڈ ہے، قیود کے ساتھ، حدود و قیود کے ساتھ ہے. تو اسلام بھی حدود و قیود کے ساتھ ساری آزادیاں دے رہا ہے، لیکن یہ آزادی تو کسی فرد کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کسی فرد کی توہین کرنا شروع کر دیں، ایک عام آدمی کی توہین کرنا شروع کر دیں، معاشرے میں جس کا مقام کچھ نہ ہو اس کی توہین کرنا شروع کر دیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایک جڑ کر منظم انداز میں پچھلے کوئی 25-30 سالوں سے تیار کی گئی. اب اس کا رزلٹ آ رہا ہے. وہ جو نرسریاں لگی ہوئی ہیں وہ اب جنگل بن چکے ہیں، ان کو قانون کے ذریعے ہی کاٹا جا سکتا ہے. اگر کوئی اور طریقہ آپ کے پاس ہے تو وہ نہیں ہوگا، وہ جنگل اس طریقے سے ختم نہیں ہوگا. یعنی یہ جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، جنگل بن چکا ہے، جنگل بن چکے، جھاڑیاں، جی وہ بہت تناور درخت بن چکے ہیں اب اس چیز کے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم وہ چیزیں بتا نہیں سکتے، وہ میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گا. ریاست کے ایک بڑے کٹر کی ضرورت ہے. ریاست کو کیا چاہیے؟ ریاست کو سختی کے ساتھ قانون پر عمل داری چاہیے، تیز ترین سپیڈی ٹرائل چاہیے. ان کو دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے، بالکل نہیں لینا چاہیے، لیکن آپ کریں نا 3.5 ماہ کے اندر ٹرائل کر دیں، 1 مہینے کے اندر اس کو ہائی کورٹ سے فارغ کریں، جو بھی فیصلہ ہو اس کے اگلے مہینے میں اس کو سپریم کورٹ سے فارغ کر دیں. اگر تب بھی وہ بلاسفیمر گستاخ ثابت ہوتا ہے تو اگلے مہینے اس کو لٹکائیں.